السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سرمد وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں سرمد وحید یوٹیوب چینل۔ ہم سب بھی جانتے ہیں دنیا میں بہت سی بڑی اور مشہور کمپنیاں ہیں اور ہر کمپنی کی یہی کوشش ہوتی ہے وہ اپنی پروڈکٹس کو منفرد طریقے سے لوگوں کو دکھا سکیں۔ اسی وجہ سے وہ ان پروڈکٹس کی مارکیٹنگ پر بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا اور ٹی وی کے تھرو ان کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے متاثر ہوں۔ لیکن بعض اوقات ان کمپنیوں سے ایسی غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو ان کے لیے الٹا بدنامی کا سبب بنتی ہیں اور اس سے ان کمپنیز کی پروڈکٹس پر کافی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کا خوب مذاق بھی بنایا جاتا ہے، جس سے کمپنیاں کافی ڈیمیج ہوتی ہیں اور اس ٹائم بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کوئی بڑی کمپنی اپنی بیسٹ پروڈکٹ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہو اور اس ٹائم پہ کوئی زبردست غلطی ہو جائے۔ تو آج ہم ایسی غلطیوں کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں جو بڑی کمپنیز سے پریزنٹیشن کرتے ٹائم ہوئی اور جو اپنے ٹائم پر دنیا کی توجہ کا خوب مرکز بنی رہیں۔ نمبر 5، بریک فری۔ دوستو، 2010 میں سویڈن کی کمپنی وولوو اپنی ایک سپورٹ کار کو ریپریزنٹ کر رہی تھی جو کہ کمپنی والوں کا کہنا تھا کہ اس میں ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا گیا کہ یہ کار کسی بھی چیز سے ٹکرانے سے پہلے خود بخود بریک لگا لیتی ہے۔ پریزنٹیشن کے دوران جب اس کار کو ٹی وی والوں کے سامنے چلایا گیا تو اس کار کا بریک آٹومیٹک سسٹم نے کام نہ کیا اور یہ سیدھا جا کر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ پھر 2015 میں اس کمپنی نے اپنی ایک اور پروڈکٹ کو دنیا کے سامنے رکھا جس میں کمپنی والوں کا کہنا تھا کہ اس کار میں ایسا سسٹم لگایا گیا ہے جس سے کار خود بخود پارکنگ کرے گی، لیکن جب پریزنٹیشن کی گئی تو یہ کار پارکنگ کرنے کی بجائے سیدھا وہاں ایک سامنے کھڑے رپورٹر پر چڑھ گئی، جس وجہ سے کمپنی کو دوبارہ دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 4، مائیکروسافٹ ٹیبلٹ۔ مائیکروسافٹ کمپنی نے 2012 میں ایک ٹیبلٹ کو انٹروڈیوس کروا رہی تھی۔ جب اس ٹیبلٹ کے سب فیچرز اور لک کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا تب تو یہ اچھے طریقے سے کام کرتا رہا اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے، لیکن جب کمپنی کے مینیجر نے اس ٹیبلٹ کو آپریٹ کرنے کی ٹرائی کی تو یہ ہینگ ہو گیا۔ اس مینیجر نے اس دوران کئی بار اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور لوگوں کو بھی اس پر کافی تشویش ہوئی۔ بعد میں اس نے دوسرا ٹیبلٹ اٹھا کر اس سے پریزنٹیشن کو پورا کیا۔ نمبر 3، بلو اسکرین۔ اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ ونڈو کو ایجاد کر کے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بل گیٹس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ ونڈوز سے پہلے MS-DOS سسٹم ہوا کرتا تھا جس سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو لمیٹڈ ہونے کے ساتھ آپریٹ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بل گیٹ نے جب پہلی بار 1998 کے اندر اپنی ونڈو کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو اس ٹائم ان کی ونڈو نے کام نہ کیا اور ساری اسکرین نیلی ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ لائیو ہو رہا تھا، جس وجہ سے امریکہ اور بل گیٹ کا پوری دنیا میں مذاق بنایا گیا۔ نمبر 2، فیس آئی ڈی۔ آئی فون ایکس جس کو 2017 میں لانچ کیا گیا، جس کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں۔ آئی فون کمپنی نے اس موبائل میں ایک نیا فیچر فیس آئی ڈی ریکگنیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ آئی فون کی ساری دنیا میں مداحوں کو کافی ٹائم سے اس موبائل کی پریزنٹیشن کا انتظار تھا، لیکن جب ایپل کے وائس پریزیڈنٹ یہ فیچر دنیا کو شو کروا رہے تھے تو اس فون کے فیس آئی ڈی سسٹم نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بار بار ٹرائی کرنے کے باوجود اس نے فون کو ان لاک نہیں کیا اور پاس ورڈ مانگنے لگا۔ تعجب اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ فون پہلی بار میں چہرہ پہچان لیتا ہے اور فون ان لاک ہو جاتا ہے، لیکن آئی فون ایکس ان کا چہرہ نہ پہچان پایا اور انہوں نے بھی جب دوسرے فون سے ان لاک کیا تو اس موبائل نے صحیح سے کام کیا۔ نمبر 1، بوسٹن ڈائنامکس۔ بوسٹن ڈائنامکس کمپنی جو کہ روبوٹ بنانے کا کام کرتی ہے، اب تک یہ بہت زیادہ ورکنگ روبوٹ ڈیولپ کر چکے ہیں جو کہ پوری دنیا میں کامیاب مانے گئے ہیں، لیکن جون 2017 میں جب یہ کمپنی اپنا روبوٹ انٹروڈیوس کروا رہی تھی تو پہلے تو یہ روبوٹ سب کچھ صحیح سے کرتا رہا، لیکن اچانک جب اس نے باکس اٹھایا تو غلط سائڈ پر چل دیا، جس وجہ سے روبوٹ اسٹیج سے نیچے جا کر گر گیا۔ لگتا ہے ان کا روبوٹ ناراض ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کی 5 بڑی کمپنی سے ہونے والی 5 بڑی غلطیاں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔